الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان کا یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کا کرم ہوا، رمضان میں روزے ملے، تراویح ہوئی، ذکر و اذکار ہوئے، اور اب یہ رمضان کا یہ آخری حصہ جس میں ایک عظیم الشان رات شب قدر، اہل ایمان اس رات میں اس کی سعادت اور برکتوں کا حصہ لینے کے لیے اس آخری عشرے میں خوب مجاہدہ کرتے ہیں اور خوب مشقت اٹھاتے ہیں، اور اس رات کو پانے کی جستجو میں رہتے ہیں۔ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یوں تو اللہ کے نبی سارے رمضان میں خوب عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ اخیر کا عشرہ آتا تو آپ کا مجاہدہ بڑھ جاتا اور مشقت بڑھ جاتی، اور ساتھ ہی اپنے پورے گھر والوں کو، اپنے ازواج کو اور اپنے متعلقین کو، سبھی کو اس رات میں اٹھایا کرتے تھے۔ کوئی کیوں اس رات میں سعادتوں اور برکتوں سے محروم رہے؟ کیوں نہ ہر ایک کو اس رات کی سعادتیں ملیں، برکتیں ملیں، اور اللہ کی رحمت کے فیصلوں سے اس کا حصہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا معمول تھا، زندگی بھر کا معمول تھا کہ اس آخری عشرے کے اندر خوب اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا اہتمام فرماتے، اور آپ کو دیکھ کر اہل ایمان بھی، اور آپ کے سچے پیروکار بھی، اور آپ کے سچے جانثار بھی، اور آپ کے سچے عشاق بھی، اور آپ کے سچے پیروکار اور ماننے والے بھی ہمیشہ اس رات کی جستجو میں رہتے ہیں۔ اہل ایمان کا ایک حصہ اعتکاف بیٹھتا ہے، اور کچھ اعتکاف تو نہیں بیٹھتے لیکن ان راتوں کو اپنی عبادت سے زندہ کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ زندہ کریں، اللہ کریم نے اس امت پر ایک خاص احسان فرمایا۔ پہلی امتیں ڈھیر ساروں عبادت کیا کرتی تھی، 1000 سال تک ان کی راتوں کی عبادت، دن کے مجاہدے اور مشقت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو اللہ نے خاص اعزاز بخشا، اور پیارے نبی کے صدقے اس امت کو ایک انعام ملا کہ اس کی ایک رات کی عبادت بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے تو زندگی کی 83-84 سال سے زیادہ اس کی عبادت کی، ایک رات کی زندگی کی 83-84 سال، خیر من 1000 شہر، 1000 سال، 1000 مہینے، زندگی کی 83-84 سال، زندگی پوری ہے۔ اوسطاً عمر کتنی ہے؟ تو جب اتنا بڑا اعزاز اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا
اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو یہ انعام ملا تو قدردان اس رات کی خوب قدر کیا کرتے ہیں۔ اور یہ پورا عشرہ اور یہ پورا اخیر کا عشرہ اہل ایمان کے مرد عورتوں کے لیے، جوان بچے اور بچیوں کے لیے خوب مجاہدہ اور مشقت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان والی امت میں پیدا فرمایا کہ جہاں یہ سارا انعام اور یہ ساری فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے اس کی شان یوں بتائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبرائیل امین بھی آتے ہیں اور ایک جماعت لے کے آتے ہیں، اور زمین پر جو اللہ کے بندے اس رات میں ذکر و اذکار میں، عبادت اور نوافل میں، تلاوت اور دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں، یہ اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کریں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جنہیں رات کی عبادتیں نصیب ہوں اور پھر اللہ کے ان مقرب ترین فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوں۔ ایک طرف تو ڈھیر ساری عبادات اور کمائی، اور دوسری طرف فرشتوں کی یہ دعائیں۔ بہت ساری علامات بتائی ہیں کہ اللہ کے فرشتے آ کر اہل ایمان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور اس مصافحے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ بس اوقات دل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یا سر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ زندگی بھر نصیب فرمائے۔ کمائی بڑی ہے، کمائی بڑی ہے، اجر بڑا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا میں کہیں ایک کا کچھ زیادہ ملنے لگے تو کتنی جستجو ہوتی ہے، چونکہ وہ کرنسی دنیا کی منڈیوں میں چلتی ہے نا، اور دنیا کی مارکیٹوں میں چلتی ہے، اور دنیا کے بازاروں سے اس کی چیزیں ملتی ہیں، لیکن ایک اور جہاں بھی ہے، ایک اور دنیا بھی ہے، ایک اور زندگی بھی ہے، وہاں یہ نیکیوں کی کرنسی چلی گئی۔ جس خوش نصیب نے آج یہ کمائی کر لی، وہاں کا مالدار، وہاں کا سرمایہ دار، وہی حقیقت میں مالدار ہے۔ دنیا کی مالداری بھی کیا مالداری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، آدمی کہتا ہے یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، فرمایا اس کا تو وہی ہے جو پہن لیا اور پرانا کر دیا، کھا لیا اور ختم کر لیا، یا اللہ کے خزانوں میں جمع کر لیا، باقی تو پورا ساکا ہے، اس بیچارے کا کیا ہے۔ یہ تو اس کی خدمت میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے سنبھالنے میں لگا ہوا ہے، اس کی مشقت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا تو اس میں سے صرف وہی ہے جو کھا لیا اور ختم کر دیا، پہن لیا اور پرانا کر لیا، یا اللہ کے خزانوں میں محفوظ کر لیا، باقی تو کسی اور کا ہے۔ اور دنیا دیکھتی ہے، کماتا کوئی ہے، کھاتا کوئی ہے، بناتا کوئی ہے، رہتا کوئی ہے، تجوریاں کوئی بھرتا ہے، آتا کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ روز ہی کا یہ منظر ہے نا۔ لیکن یہ جو کمائی ہے جو اللہ ہمیں ان راتوں میں نصیب فرما دے، رمضان کی ان گھڑیوں میں نصیب فرمائے، یہ وہ کمائی ہے جو کھربوں سال کا سرمایہ ہے۔ حقیقت میں مالدار یہی ہے۔ کتنے ایسے ہوں گے جو دنیا کے امیر وہاں کے غریب ہوں گے، اور کتنے ایسے ہوں گے
دنیا کے مالدار وہاں کے محتاج ہوں گے، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے جو دنیا کے اندر تو مال بھی تھا، بعض غریب بھی تھے، لیکن وہاں صاحب سرمایہ، صاحب مال، قابل رشک. تو وہ ایک زندگی ہے، وہاں اندازہ ہوگا اس رات کی کیا قیمت ہے. اور جنہیں اللہ نے اس زندگی کی حقیقت نصیب فرمائی، وہ اس رات سے غفلت میں نہیں رہتے، نہ قدری نہیں کرتے. کچھ تو ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں بلوغت کے بعد کبھی اس رات سے محرومی نہیں ہوتی، زندگی بھر کبھی اس رات سے محرومی نہیں ہوئی. ظاہر ہے جس آدمی نے 10 کی 10 راتیں، 9 کی 9 راتیں اللہ کی عبادت میں گزاری، کیسے محروم ہو سکتا؟ مل ہی گئی نا، ان راتوں میں ہی تو ہے وہ رات، تو مل ہی گئی. خود کائنات کے سب سے بڑے انسان محمد رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی اس رات کو پانے کے لیے اللہ کے گھر میں ڈیرے لگا لیا کرتے تھے. ساری زندگی اخیر عشرے میں اللہ کے گھر میں آپ کے ڈیرے. ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے نہ بیٹھ سکے، دوسرے سال 20 دن بیٹھے. کیوں نہ قدری ہو، کیوں محرومی ہو. اور صرف آپ خود نہیں، اپنے گھر والوں کو، امت کو سبق دیا. تمہارے بچے اس سعادت سے، برکت سے کیوں محروم ہو؟ تمہارے گھر کی ازواج اور خواتین اس سعادت سے، اس کی برکتوں اور رحمتوں سے کیوں محروم ہو؟ کمائی بڑی ہے، اور اللہ کے فرشتوں کی دعا. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر شب قدر مل جائے کیا دعا کروں، کیا مانگوں اللہ سے؟ سبحان اللہ. اس ماں کا بھی امت پر بڑا احسان ہے، اس ماں کا بھی امت پر بڑا احسان، حضور کی اس اہلیہ کا بھی امت کا بڑا احسان. بہت کچھ پوچھ لیا اور امت کو بتا گئی، بہت کچھ پوچھ لیا اللہ کے نبی سے اور امت کو بتا گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ، رات مل جائے کون سی عبادت کروں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بہت کرتا ہے. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ایک آدمی سفر میں ہو اور اس کی سواری پہ اس کی زندگی کا سارا سامان ہو، آرام کرنے کے لیے سواری کہیں باندھے، آنکھ کھلے سواری کو نہ پائے، جنگل بیابان ہے، زندگی کا سارا توشہ اس سواری پہ ہے. بسیار تلاش کے بعد مایوس ہو کے بیٹھتا ہے، زندگی کی سانس گنتا ہے، ابھی ختم، ابھی زندگی ختم، ابھی دنیا سے جانا. اتنے میں اسے وہ سواری نظر آتی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پتہ ہے کتنی خوشی ہوگی اسے، کتنی خوشی ہوگی اسے اس سے. فرمایا اللہ کو جو بندہ اس سے اپنی گناہوں کی وجہ سے دور ہو گیا ہو اور اس سے ٹوٹ گیا ہو اور پھر اپنے اللہ سے سچی معافی کر کے اس سے صلح کر لے، اللہ کریم اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا. اللہ کریم اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں میرا بندہ میرے پاس آ گیا، میرا بندہ جو مجھ سے روٹھ گیا تھا پھر میرے قریب آ گیا. اللہ کریم اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو. اے اللہ تو معافی بہت پسند کرتا، تجھے معافی مانگنا بڑا پسند ہے. فاعف عنی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے. تو میرے عزیزو، شب قدر کی سب سے بڑی عبادت میرے اور آپ کی معافی ہو جائے،
میرے گھر والوں کی معافی ہو جائے، میرے بچے بچیوں کی معافی ہو جائے، ہمارے گھر کی خواتین کی معافی ہو جائے، سب سے بڑی عبادت۔ اور سچ ہے میرے عزیزو، اللہ کے ہاں معافی کے لیے میرے گناہ رکاوٹ نہیں بن سکتے، میرے گناہ رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ندامت کا آنسو چاہیے، بس سچی شرمندگی چاہیے، اور آئندہ نافرمانی نہ کرنے کا عزم چاہیے۔ پھر دیکھیے مولا کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک۔ کتنے ہیں تیرے گناہ؟ زمین کے ذرات سے زیادہ ہیں، سمندر اور دریا کے قطروں سے زیادہ ہیں، زمین کی چھاتی پہ لگے درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، آسمان نما چھت کے ستارے اور سیاروں سے زیادہ ہیں، اور تیرے گناہوں کی گندگیوں نے پوری زمین ہی بھر دی ہے، اور اس کی بلندی آسمانوں کو چھونے لگی ہے۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک۔ لیکن ندامت کے آنسو لے کے آئے گا، شرمندگی کے ساتھ آئے گا، سب معاف کر دوں، سب معافی ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، ان راتوں میں یہ ہو سکتا ہے، ان رات دنوں میں یہ بات ہو سکتی ہے، اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور سچی نبی کی زبان سے یہ بات امت کو پتہ لگی ہے۔ سچے نبی نے بتایا ہے، اگر ندامت اور توبہ سچی ہو جائے، یہ انسان ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ او بھائی، زندگی میں کمائی کر لیں، زندگی میں کمائی کر لیں۔ ایک تو زندگی بھر کی خطائیں صاف، دوسرا 83 سال کی عبادات اکٹھی ہو جائے، کمائی ہو گئی نا، کمائی ہو گئی نا، سیزن لگ گیا نا، اس نے رمضان پا لیا، رمضان کی کمائی پا لی، رمضان کا سیزن کا ہدف پا لیا۔ کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کا ایک ہدف مقرر کرتے ہیں، کاروبار کا ایک ہدف مقرر کرتے ہیں، اور اگر ان کا ہدف انہیں نہ ملے تو کہتے ہیں میاں اس دفعہ سیزن نہیں لگا، اس دفعہ مزہ نہیں آیا، اچھا خاصا بیچا خریدا، لیکن ہدف نہ ملا تو کہتے ہیں میاں سیزن نہیں لگا۔ میرے عزیزو، روزے مبارک، عبادت مبارک، نوافل مبارک، سحری افطاری مبارک، صدقہ خیرات مبارک، لیکن بس اوقات رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کی زندگی میں فرق کوئی نہیں آتا، رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کی زندگی میں فرق کوئی نہیں آتا، وہ سیزن کا ہدف نہیں ملتا نا۔ کاروباری زندگی کی سیزن کا ہدف مل جائے، چند ہی سالوں میں اس کی زندگی کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے، سوسائٹی بدل جاتی ہے، گاڑی بدل جاتی ہے، تقریبات بدل جاتی ہیں، بچوں کا اسکول بدل جاتا ہے، رہن سہن بدل جاتا ہے، زندگی کا معیار ہی بدل جاتا ہے، لگتا ہی نہیں وہی ہے جو 30 سال 15 سال پہلے تھا، سب کچھ ہی بدل جاتا ہے۔ کاروباری سیزن لگے، ہدف ملے تو سب کچھ بدل جائے، اور ایمان والوں کو 20-30 سال سے رمضان کا ایمانی سیزن ملے، کچھ نہ بدلے، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہدف نہیں ملتا نا، نمازی بھی ہو جاتی ہیں، کچھ عبادات بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس ایمانی سیزن کا ہدف نہیں ملتا۔ ہدف کیا ہے؟ سچی توبہ مل جائے، سچی معافی ہو جائے، سچی معافی ہو جائے، اور یہ عزم ہو، اے اللہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تیری نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ بہت ہو گیا، اب اس رسوائی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، اب اگلی زندگی تیری فرما برداری کی، اللہ استقامت بھی اس توبہ پہ تو ہی عطا فرما۔ اگر دل کی سچی ندامت کے ساتھ کوئی اللہ سے مانگ لے، جو اس موسم کی سب سے بڑی عبادت ہے، تو میرے عزیزو اس ایمانی سیزن کا ہدف مل جائے گا، سیزن لگ جائے گا، پھر دیکھیے زندگی کیسے بدلتی، پھر رمضان اور رمضان کے بعد کی زندگی میں کیسا فرق آتا۔ اور ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے کئی خوش نصیب لوگوں کو دیکھا جن کے لیے رمضان کیا آیا، زندگی ہی بدل گئی، وہ نہ رہا جو رمضان سے پہلے تھا، اس کا ظاہر بدلا، اس کا باطن بدلا، اس کی عبادت بدلی، اس کے رہن سہن کے انداز بدلے،
اس کے بچے اور بچیوں کی زندگیاں بدلی، اس کے گھر کا نقشہ بدلا، وہ نہ رہا جو رمضان سے پہلے تھا۔ خوش نصیب کو سچی توبہ مل گئی نا۔ ایسے کئی لوگوں کو دیکھا زندگیاں بدلتی ہوئی۔ رمضان تو اللہ کریم دیتے ہی اس لیے ہیں، زندگیاں بدلنے کے لیے رمضان۔ تو میرے عزیزو، رمضان کا یہ ہدف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کہنے لگے یا رسول اللہ رمضان مل جائے کون سی عبادت، کون سی دعا؟ فرمائیے دعا کیا کرو، اللہم انک عفو کریم، اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور معافی کو بڑا پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ غلط ذہنیت ہے بھائی، ایک بڑی غلط ذہنیت ہے کہ میں تو کچھ غلط کر ہی نہیں رہا، بڑی غلط ذہنیت ہے کہ میں تو کچھ غلط کر ہی نہیں رہا۔ اس غلط ذہنیت نے مسلمانوں کو توبہ اور استغفار سے محروم کر دیا۔ بڑی غلط ذہنیت ہے کہ میں کون سا غلط کر رہا ہوں، میں تو سبھی صحیح کر رہا ہوں، بڑی غلط ذہنیت ہے۔ رمضان کی مقدس گھڑیوں میں اتنی بڑی عبادت سے دل و جان سے محروم رہتا ہے۔ اور یہ ذہنیت کیوں بنی؟ یہ ذہنیت کیوں بنی؟ ہر آدمی نے دینداری کا اپنا سانچہ بنا لیا ہے، ہر آدمی نے دینی زندگی کا اپنا سانچہ بنا لیا ہے، اور اس سانچے کو جو اپنے اس کے اندر دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک دیکھتا ہے۔ ہر ایک نے دینی زندگی کا اسلام کا اپنا تصور بنا لیا ہے، اور اس آئینے میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو صحیح پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دینی زندگی کا سانچہ محمد رسول اللہ کا دیکھا تھا، اسلام کا وہ تصور سمجھا تھا جو آپ علیہ السلام لے کے آیا کرتے تھے۔ تو ان کی زندگی کا نقشہ یہ تھا والمستغفرین بالاسحار، والمستغفرین بالاسحار کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ رات بھر عبادت میں ہے، رات بھر اللہ کی بندگی ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی دعاؤں اور تلاوت میں ہے، لیکن جب رات ختم ہونے لگتی ہے، سحری کا وقت آتا ہے، والمستغفرین بالاسحار، اللہ کے سامنے گر گرا کر معافیاں مانگتے نظر آتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے نظر آتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کی گھڑیوں میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ ہم سے بہت غلط ہو گیا، ہم سے تو عبادت بھی صحیح نہیں ہو رہی، اللہ ہم سے بہت غلط ہوا، ہماری رات کی تو عبادت بھی بڑی کمزور ہے، اللہ معاف فرما۔ یہ ذہنیت تھی تو خوش نصیب تھے، خوش نصیب تھے ان مبارک راتوں میں انہیں توبہ اور استغفار کی دل کی سچی ندامت کے ساتھ یہ عبادت نصیب ہوتی تھی، یہ عبادت نصیب ہوتی تھی۔ میرے عزیزو، اپنے معاملات پہ نظر رکھی ہے، اپنی معاشرت کی زندگی پہ نظر رکھی ہے، اپنی عبادت پہ نظر رکھی ہے، اپنی گھر کی زندگی کا جائزہ لیجئے، اپنے بازار کی زندگی کا ذرا ایک نظر سے دیکھیے، اور پھر اسلام کی خوبصورت زندگی دیکھیے۔ یقیناً بہت کچھ غلط نظر آئے گا، لیکن غلط ہونا بری بات نہیں، غلط ہونا بری بات نہیں، لیکن غلط پر اصرار کرنا، گناہوں پہ فخر کرنا، گناہوں پہ اصرار کرنا، یہ اتنی بڑی بدنصیبی ہے، بس اوقات مرنے سے پہلے اللہ کریم ایمان بھی لے لیتے۔ غلط ہونا بری بات نہیں، گناہ کا ہو جانا بری بات نہیں، لیکن گناہ پر ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے، توبہ اور استغفار مل جائے، نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ تو میرے عزیزو، ان گھڑیوں میں خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس عبادت پہ لے کے آئیں، ان راتوں کو عبادت میں اپنے گھر والوں کو مشغول رکھیں، کوئی بھی ان راتوں کی برکتوں اور رحمتوں کی سعادتوں سے محروم نہ ہو، اور بخشش کی خیرات سبھی کو مل جائے، یہی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان گھڑیوں کی خوب قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔